سامعین محترم، جب مسلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں، مسلمہ کذاب نے جب یہ دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین تھے، آپ نے پوری سلطنت کو داؤ پہ لگا دیا، آپ نے ایک قانون بنایا تھا، ایک ضابطہ بنایا تھا، آپ نے فرمایا بدری صحابہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وہ ہمارا اثاثہ ہے، وہ ہمارے تبرکات ہیں۔ جب حضور کی ختم نبوت کا منکر آ گیا، جب آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا آ گیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اب بدری ہو یا غیر بدری ہو، اب بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اب نوجوان ہو، اب بینا ہو یا آنکھوں والا ہو یا کوئی نبینا ہو، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا منکر آ گیا ہے۔ وہ جنگ یمامہ میں پہنچے تو تمام لوگ جنگ یمامہ میں آ گئے۔ میرے مصطفیٰ 27 جنگوں میں خود شریک ہوئے، جتنی جنگوں میں شریک ہوئے کوئی 269 یا 259 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن قاری قرآن تھے، جن میں حضرت سالم جیسے قاری قرآن بھی شہید ہو گئے، جن کا قرآن میرے مصطفیٰ نے سنا اور میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا میری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ جب حضرت سالم کو پتہ چلا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا میرا قرآن آپ سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، 700 حافظ قرآن قاری قرآن جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمر بن معدی کرب جن کی عمر 86 سال ہے وہ بھی آ گئے۔ آپ کے مقابلے میں وہ شخص آیا جو 3000 کا سپہ سالار تھا، عمر ہو 86 سال، آج عمر 50 سال کو کراس کر جائے تو ہم مسجد بھی نہیں آ سکتے، ہم نماز بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے۔ وہ عمر 86 سال ہے اور آپ کے مقابلے میں وہ شخص آیا جو تن تنہا یا 3000 کا سپہ سالار تھا۔ آپ نے فرمایا مقابلہ بعد میں کریں گے، پہلے گھوڑا ہلا کے۔ عمر 86 سال ہے اور آپ کے مقابلے میں وہ آیا جو 3000 کا سپہ سالار ہے۔ آپ نے فرمایا مقابلہ بعد میں کریں گے، پہلے گھوڑا ہلا کے دکھا۔ وہ گھوڑا نہ ہلا سکا، پتہ چلا عمر 86 سال ہو اور بندہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر حضور کی عزت ناموس میں پہرا دینے کی خاطر اگر میدان عمل میں آ جائے وہ تنے تنہا نہیں ہوتا، اس کی پشت پر دست مصطفیٰ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن معدی کرب عمر 86 سال ہیں، وہ بھی آ گئے، بوڑھے صحابی بھی آ گئے اور نوجوان بچے سب آ گئے اور حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے کر 1200 نوجوانوں نے، 1200 صحابہ نے حضور کی عزت ناموس پہ قربان ہو کر اس زمانے کو بتا دیا ہے ہم جیتے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، مرتے بھی مصطفیٰ کے لیے، اور عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا، اور اللہ مقام بھی اسی کو عطا فرمائے گا جو حضور کی ختم نبوت کا محافظ ہوگا۔ جب آسیہ ملعونہ کو چھوڑنے کا معاملہ آیا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ احتجاج کے لیے نکلے جو حضور سے محبت کرتے تھے، جو حضور سے پیار کرتے تھے، جو حضور سے عشق کرتے تھے، جنہوں نے فیض آباد پہ شل کھائے تھے حضور کی عزت ناموس کی خاطر۔ جب آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کی بات آئی، جب وہ میدان عمل میں آئے تو لوگوں نے کہا یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ جب آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا امام المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کر دیا جائے، پھر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، آج ڈی پی او کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ کوئی عام نہیں، یہ رسول اللہ کے منظور نظر ہے، یہ آقا کے نام پہ مرنا بھی جانتے ہیں اور آقا کے نام پہ قربان ہونا بھی جانتے ہیں۔ آج یہ دہشت گردی، یہ غنڈہ گردی، یہ رسول اللہ کے غلاموں پہ ظلم، وہ امیر محترم فرما گئے نا تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو ہمیں معلوم ہے ذرا ذرا،
یہ تو حشر کو معلوم ہوگا جیتا کون اور ہارا کون۔ آج ریاست مدینہ کے دعوے دار، کیا ریاست مدینہ کے اندر گستاخوں کو رہا کیا جاتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر علماء کو پابند سلاست کیا جاتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، جو تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرے، اس کے اوپر اسٹیٹ فائر کیے جاتے تھے؟ نہیں نہیں، یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ کل بھی رسول اللہ کا دین غالب تھا اور آج بھی غالب ہے، اور تا قیامت رسول اللہ کا دین غالب رہے گا۔ سامعین محترم، 14 صدیاں قبل ابو جہل اسلام کا راستہ نہیں روک سکا۔ بڑی کوشش کی نا، حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بنائے، بڑی کوشش کی کہ اسلام کا راستہ روکے۔ جب 14 صدیاں پہلے ان کے باپ دادا اسلام کا راستہ نہیں روک سکے تو یہ کیا کر لیں گے؟ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اور اسلام کی یہ پاور ہے، اگر بڑے بڑے چپے کپے والے میدان میں نہ آئے تو وہ مالک ایک ویل چیئر والے بابے کو میدان عمل میں اتار کر حضور کی عزت میں پہرا دلوا کر یہ زمانے کو بتا دیتا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ سامعین محترم، جب امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی، ہم نے مانا جس کو رسول اللہ کی وجہ سے مانا، ہم پیار جس سے کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، ہماری دشمنی بھی اللہ رسول کی وجہ سے، ہماری دوستی بھی اللہ رسول کی وجہ سے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یہ میرے امام فرما گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو سامعین محترم، 1953 کے اندر حضرت عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے تقریباً آپ کی قیادت میں 10,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میرے امام نے فرمایا نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حسن یوسف تھا سامنے اور مصر کی عورتوں نے چھری اپنے انگلیوں پہ چلا دی، کیونکہ حسن یوسف سامنے تھا اور انہیں محسوس نہیں ہوا۔ تو میرے امام فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ آج 14 صدیوں کے بعد نوجوانوں نے سینوں پہ گولیاں کھا کر اپنے آقا و مولا کے نام پہ قربان ہو کر اعلیٰ حضرت کے شعر کی تصدیق کرتی ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ آج نوجوانوں نے حضور کے نام پہ قربان ہو کر دکھایا یا نہیں دکھایا؟ 1953 کے اندر ایک ریڈ لائن لگائی گئی اور کہا گیا اس سے آگے جو آئے گا نا اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرے داری کی بات تھی۔ جہاں ابھی وزیر خان مسجد میں بابا جی جمعہ پڑھنے گئے تھے نا، اسی وزیر خان مسجد کے اندر 10,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کی۔ 1953 کے اندر پاکستان بننے کے بعد تو یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، یہ امت بے نمازی ہو سکتی ہے، یہ امت گناہگار ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کی غدار نہیں ہو سکتی۔ جب بھی رسول اللہ کی عزت ناموس ختم نبوت پہ پہرے داری کی بات آئی تو اس امت نے میدان عمل میں نکل کر یہ بتا دیا ہے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ شعر حضور کے غلام ہیں، وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرنے والے ہیں اور حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمارا مقصد کسی کو اٹھانا نہیں ہے، کسی کو گرانا بھی نہیں ہے، ہمارا مقصد ملک پاکستان کے اندر نفاذ نظام مصطفیٰ کو لانا ہے۔ جب حضور کا دین ہوگا نا، پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کی شان کے اندر بھی آدمی گستاخی کرے۔ پھر ان کو پتا ہوگا عمر اللہ موجود ہے۔ عمر اللہ کیا تھا؟ جب ایک منافق
ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے اور فیصلہ رسول اللہ نے یہودی کے حق میں کر دیا، اور وہ منافق کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے بھی فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ عمر لا بتا رہا ہوں، عمر لا کیا ہے؟ جب سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے تو یہودی بات کرنے لگا، وہ منافق بات کرنے لگا تو یہودی نے کہا میں بات کوئی نہیں کروں گا، فقط اتنا کہوں گا تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا، تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نے فرمایا رک جاؤ۔ آپ اندر گئے، تلوار اٹھائی اور لا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور آپ نے فرمایا عمر لا یہ ہے جو میرے نبی کے فیصلے کو چیلنج کرے، میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ عمر کا پھر فیصلہ یہ ہے کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آج ہم نے جینا بھی ہے۔ اور حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا بادشاہ نے، اگر حضور کی امت حضور کی عزت پہ پہرا نہ دے سکے پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ساری کی ساری امت مر جائے پھر اسے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے مرنا نہیں، جینا بھی ہے، اور مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا بھی دینا ہے، اور مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا بھی دینا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی خاطر بنی۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو میں اپنے خدا ہونے کو ظاہر نہ کرتا، نہ زمین بناتا نہ آسماں بناتا، نہ مکی بناتا نہ مکان بناتا، نہ نو بناتا نہ قلم بناتا، جہاں تک کہ میں اپنے خدا ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ پتہ چلا یہ ساری کائنات بنائی گئی میرے مصطفیٰ کی خاطر ہے اور سجائی گئی میرے مصطفیٰ کی خاطر ہے، اس لیے رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یعنی رضا نے تو ختم سخن اس پہ کر دیا نا جی، آپ خالق کے تو بندے ہیں لیکن ساری مخلوق کے آقا آپ ہیں، ساری مخلوق کے مولا آپ ہیں، ساری مخلوق کے رسول آپ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت جب گئے نا حج پر اور دل کے اندر یہ خیال آیا، محبت ہو نا پھر ایسی ہو کہ اب آپ مدینے گیا ہوں، کیوں نہ رسول اللہ اپنی زیارت کروا دے، رسول اللہ اپنی زیارت کروا دے۔ پھر دل کے اندر یہ خیال آیا تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے یہ شعر پڑھا، حضور نے اپنا دیدار کروا دیا۔ آقا نے فرمایا احمد رضا تو کوئی عام نہیں، ہمارا منظور نظر ہے۔ رسول اللہ کے لیے محبت سچی ہو نا تو پھر رسول اللہ دیدار بھی کروا دیتے ہیں اور رسول اللہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ اور انسان دنیا سے جائے نا، مر جائے تو چہرے پہچانے نہیں جاتے، اور میت رکھنی پڑ جائے جی 24 گھنٹے سردخانے جانا پڑتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خراب نہ ہو جائے، کان ناک کے اندر روئی ڈالنی پڑتی ہے خون نہ نکلے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دور کے ولی کامل، اس دور کے مجدد امام خادم حسین رضوی، جنہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جنہوں نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا، 50 گھنٹے آپ کا جنازہ رکھا رہا۔ ہر آنے والا لمحہ وہ خود تو چہرے پہ نورانیت تھی ہی، اور زمانے کو بھی روشن و منور کر رہے تھے، اور یہ زمانے کو بتا رہے تھے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ 50 گھنٹے جنازہ رکھا رہا، کیونکہ بابا جی فرمایا کرتے تھے جب رخ میری پہرانے خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے، روزے سے آواز آئے۔ تو بابا جی جو شعر پڑھتے تھے، جب بابا جی کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، اس ختم نبوت کے محافظ، اس ناموس رسالت کے پہرے دار کی وہ مسکراہٹ یہ بتا رہی تھی لوگوں مصطفیٰ خود لینے آئے ہوئے ہیں۔ یہ چہرے بتاتے ہیں، اور یہ چہرے عاشقوں کے ہوتے ہیں۔ لوگ تو بڑے بڑے مرے نا جی، گئے یا نہیں گئے؟ آپ 4 لوگ
ابھی آپ نے اپنی تاریخ کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ان کو دیکھا ہوگا. ایک وقت کا گورنر ہے، جانتے ہیں، جس نے حضور کے دین کو، حضور کے قانون کو کالا قانون کہا. جب غازی صاحب نے 27 گولیاں مار کے واصل جہنم کیا تو پورا کفر یکجا ہو گیا، پورا لبرل یکجا ہو گیا. لیکن جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن دوسرا ممتاز قادری تھا. حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دیا، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. جب غازی صاحب کا جنازہ اٹھا، 60 لاکھ کے مجمع نے آ کر یہ بتا دیا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. ساٹھ لاکھ کے مجمع نے آ کر یہ بتا دیا، حق پر غازی ممتاز قادری تھا، نام بھی ممتاز تھا، رب نے زمانے میں بھی ممتاز کر دیا. پھر تاریخ نے دیکھا، ایک طرف وہ تھا جس نے غازی صاحب کے ورق میں دستخط کیا اور وقت کا حکمراں بھی رہا. جب دنیا سے گیا تو 10-15 لوگوں نے جنازہ پڑھا. پاکستان کے سابقہ صدر ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ 10-15 لوگوں نے جنازہ پڑھا. اور دوسری طرف وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر، وہ درویش لاہوری جو گھر گھر جا کر یہ آزاد دیتا رہا، گھر گھر جا کر یہ بتاتا رہا غازی قاتل نہیں عاشق رسول ہے، غازی نے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا ہے. جب وہ بابا دنیا سے گیا، 1,75,00,000 کے مجمع نے آ کر یہ بتا دیا ہے جو رسول اللہ کا ہو جائے زمانہ اسی کا ہو جاتا. سامعین محترم، پھر بابا جی کے جنازے نے فیصلہ کیا، 1,75,00,000 کے مجمع نے، حق پر وہ نہیں تھا، حق پر یہ بابا تھا جس نے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا، آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. تو سامعین محترم، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ نے اور قادیانی کے درمیان مناظرہ طے ہو گیا لاہور کی جامع مسجد کے اندر. طے یہ ہوا وہاں قلم دوات رکھ دیتے ہیں اور مسجد کے ممبر کے اندر جس کا قلم خود چل پڑا وہ حق پر ہے. اگر آپ بولیں گے تو مجھے بولنے کا مزہ آئے گا، اگر خاموش رہیں گے نا تو پھر گفتگو میری ختم ہے. آپ اس کے بعد تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب آپ تو لاہور جامع مسجد پہنچ گئے اور وہ قادیانی نہ آیا، وہ قادیانی نہ آیا، وہ تھا ہی جھوٹا کیسے آتا. تو جب وہ نہ آیا تو آپ کے ایک مرید نے کہا، پیر جی اگر آج قلم نہ چلتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اگر آج قادیانی مردے زندہ کرنے کا کہتا تو میرے علی نے مردے زندہ کر کے بھی دکھا دینے تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو مردے بھی زندہ کر کے دکھا دینے تھے. یہ تو قلم کے چلنے کی بات ہے، تو مجھے تو گنبد خضرا کے مکی نے حکم دیا ہے، میرے علی تم اعلان کر دو، چلانا ہمارا کام ہے. سامعین محترم، پھر ہم نے دیکھا جب امیر المجاہدین فیض آباد کی طرف گئے نا، حضور کی عزت ناموس ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ موضوع میرا ختم نبوت ہے اور اس دور کے اندر ختم نبوت پہ پہلا امام المجاہدین نے دیا ہے. آپ ایک بوری چنے لے کر آپ فیض آباد آ گئے، ایک بوری چنے کی لے کر آپ فیض آباد آ گئے. تو بابا جی فرمایا کرتے ہیں تو ڈرتے کیوں نہ آیا بد نصیبہ، ہزارہ رگا بچ رنگے دے محمد. اور میرے امام فرما کے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جو حضور کی عزت کی خاطر، جو آقا کی ختم نبوت میں پہرے داری کی خاطر جو روڈوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم رب نے ہمیں روڈوں پہ بٹھا کر حضور کی عزت پہ پہرا دینے کی وجہ سے وہ کھلایا ہے جو کبھی ہم نے نہیں کھایا تھا.
صحابہ جی فیض آباد آئے نا، جب حضور 313 کو لا کر بدر آئے تو اللہ نے فرمایا محبوب تم فضائے بدر تو پیدا کرو، اتر سکتے ہیں تمہاری مدد کو فرشتے کتار اندر۔ جب حضور بدر کے اندر 2 تلواریں لے کر صحابہ کو لے کر آ گئے، اللہ نے مدد فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ اور اس دور کے اندر جب حضور کی ختم نبوت پہ پہرے داری کی خاطر امام خادم حسین رضوی فیض آباد کی طرف آ گئے، آپ فرماتے ہیں جب ہم نے حساب لگایا، جب دھرنا ختم ہو گیا تو لے کر چنوں کی ایک بوری آئے تھے، مالکوں نے یہاں 53 قسم کے کھانے ہمیں کھلائے ہیں، مالکوں نے 53 قسم کے کھانے کھلائے ہیں، تم نکلو تو صحیح وہ کیا دے سکتے ہیں یا کیا نہیں دے سکتے، اس بات پہ نہ الجھو، وہ مالک ہیں کل جہاں کے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندا اے پانی، کسی چیز دا اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ اگر حضور نہ ہوتے نا کچھ بھی نہ ہوتا۔ علامہ صاحب یہ ساری کائنات حضور کی وجہ سے ہے، یہ ساری کائنات آج چمک رہی ہے، یہ بھی صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ آج اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، ہم کیا کیا گناہ نہیں کرتے لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا، یہ بھی صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اور اس دور کے اندر آپ تو بڑے